اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جانب سے تمام آپ کے فیملی چینل ممبرز کو اور میرے فیملی ممبرز کو بھی جو میرے چینل میں مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، مجھے ٹائم دیتے ہیں اور میں بھی ان کے لیے ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ جب فیملی ممبر ایک ہوئے چینل کے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ پروگرام پسند آیا کریں تو شیئر کر دیا کریں اپنی کمیونٹی کے اندر بھی، تاکہ وہ اس سے استفادہ بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ٹائم بھی بڑھتا رہے، اور ہو سکے تو مجھے وہ حضرات کے جو مجھے سنتے ہیں اور بہت مجھے ٹائم دیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، اور پروگرام اچھا لگے تو لائک بھی کر دیا کریں، کہ اگر 150 200 300 ایون یہ کہ 1000 سے زیادہ بھی لائک ویوز آتے ہیں تو لائک جو ہیں وہ 30 32 20 یا 22 ہوتے ہیں، تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو بہت شکریہ آپ کا۔ کل انشاءاللہ باپ کے بارے میں آپ سے سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور پرسوں پھر انشاءاللہ ہم قربانی کے متعلق بات کریں گے آپ سے۔ آج جو گفتگو ہوگی وہ مقام مادر پہ ہوگی، اگرچہ ہمارے پچھلے پروگرام بھی والدین کے اوپر ہی تھے، لیکن آج بالخصوص ماں کے اوپر، اور کل سے ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے باپ کے اوپر، اور پھر پرسوں سے بشرط قید حیات پھر ہم قربانی کے اور قربانی کے جذبے کے تحت، اور عید الاضحیٰ قریب ہے تو اس کا فلسفہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ماں سے نیکی کرنے والا قرار دیا اور جبار اور شقی قرار نہ دیا۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 32۔ حضرت عیسیٰ کی نگاہ میں ماں کا احترام اور خدمت نہ کرنے والا جبار و شقی ہے۔ جبار اپنے حقوق کا قائل اور دوسروں کی پرواہ نہ کرنے والے کو کہتے ہیں، جو نصیحت قبول نہ کرے اور اپنی نابودی کے اسباب فراہم کرے اس کو شقی کہتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ والدین کا احترام کرنا انبیاء کا کام ہے، اور والدین سے بے اعتنائی کرنا شقی اور جبار کا کام ہے۔ جناب عیسیٰ کا اپنے آپ کو ماں کا خیر خواہ نیکوکار قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی نگاہ میں ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ ہر دور میں ماں کا مقام بلند رہا ہے، اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماں کا احترام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یوم مادر کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے۔ اسلام تمام ادیان سے زیادہ ماں کے احترام کا قائل ہے۔ ماں کے بارے میں بہت سی احادیث اور روایات موجود ہیں جن میں مسلمانوں کو ماں کا احترام اور خدمت و محبت کی تاکید کی گئی ہے۔ جناب ام سلمہ ام المومنین رسول خدا سے عرض کرتی ہیں، تمام افتخارات مردوں کے لیے جبکہ عورتیں محروم ہیں، تو آپ نے فرمایا، ہاں جس وقت عورت حاملہ ہو جائے اس پورے عرصے میں گویا وہ روزے دار، شب زندہ دار اور راہ خدا میں مال و جان سے جہاد کرنے والی ہے، اور جس وقت بچہ پیدا ہو جائے خدا اس قدر اس کو جزا دیتا ہے کہ کوئی بھی اس عظمت کی حد کو نہیں جان سکتا، اور جس وقت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ جتنی بار دودھ چوسے گا ہر بار خدا اس ماں کو اولاد حضرت اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جس وقت دودھ پلائی مکمل ہو جائے تو خدا کا ایک عظیم فرشتہ اس ماں کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال کو عصر نو شروع کرو، کیونکہ خدا نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے مقام مادر اور واضح ہوا کہ ماں نے حمل سے لے کر دودھ پلائی کی پوری مدت تک بہتر سے بہتر حالت میں ہوتی ہے، اور ہر حالت خدا کی منظور نظر سے کہ روز و شب داری، جہاد، اولاد اسماعیل کی آزادی اور گناہوں کی مغفرت کی بشارت جیسی عظمتیں اور امتیازات
صرف ماں کے نصیب میں ہے۔ اسلام یمن تک پھیل چکا تھا کہ ایک شتربان بنام اویس قرنی، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اسلام قبول کر چکا تھا، اور وہ اس قدر پکا مسلمان اور سچا عاشق رسول تھا کہ جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہوا تھا، اور اویس نے کہا مجھے معلوم نہیں میرے نبی کا کون سا دانت شہید ہوا ہے، اسی لیے میں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ جب رسول کو دیکھے بغیر اتنا عاشق تھا تو زیارت رسول کا کتنا شوق ہوگا۔ اویس قرنی اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا تھا، ہمیشہ ماں کی خدمت گار میں لگا رہتا تھا اور ماں کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اویس نے کئی مرتبہ مدینہ جا کر رسول کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن ماں نے اجازت نہ دی۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں خط لکھا جس میں اپنے شوق زیارت اور ماں کی اجازت نہ ملنے کا ذکر تھا۔ رسول اکرم نے جواب میں تحریر فرمایا تم اپنی ماں کی زیارت کر لو، یہی میری زیارت ہے۔ اس کے باوجود ماں سے اجازت مانگتا رہا۔ آخر کار ماں نے مدینے میں رکے بغیر واپس آنے کی شرائط پر اجازت دے دی۔ یمن سے سفر کر کے اویس قرنی مدینہ میں داخل ہوا، رسول اکرم کے در دولت پر حاضری دی۔ دستک پر جناب ام سلمہ ام المومنین نے کہا اویس تم کتنے خوش نصیب ہو، کیونکہ میں نے رسول خدا کو اور کئی مرتبہ حضرت علی سے یہ فرماتے سنا ہے کہ یا علی اویس کا خیال رکھنا۔ اویس قرنی مدینے میں ٹھہرے بغیر ماں کے حکم کے مطابق واپس چلا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ پر گئے ہوئے تھے، مدینے میں موجود نہیں تھے۔ چند دن بعد رسول خدا واپس آ گئے اور جناب ام سلمہ کے گھر کے دروازے پر قدم رکھ کر فرمایا اے ام سلمہ مجھے تیرے دروازے پر اپنے یمن کے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ سچا واقعہ جو ایک ماں کی عظمت و احترام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے کا۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ والدین کو روٹی، کپڑا، مکان اور نوکر دیا تو حق ادا ہو گیا، لیکن ہم تو والدین کے حقوق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کا حق ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دنیا کی آسائشیں دے کر فارغ ہو جائیں، بلکہ ان کے حقوق ادا کرنا یہ ہے کہ ہر حال میں ان کو خوش رکھنا ہے۔ ماں کی رضائیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ایک بیمار جوان کی عیادت کے لیے گئے، وہ حالت احتضار میں تھا، یعنی کہ اس کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو، لیکن پڑھ نہ سکا۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں ہے۔ ایک عورت اس کے سرہانے کھڑی تھی، کہا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس سے راضی ہو؟ عورت نے کہا نہیں، 6 سال میں اس سے بات نہیں کر رہی ہوں، 6 سال سے میں اس سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دو اور اس سے راضی ہو جاؤ۔ عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی رضائیت کی خاطر میں اس کو معاف کر رہی ہوں، اور میں نے اس کو معاف کر دیا، خدا بھی اس پہ راضی ہو جائے۔ رسول خدا نے اس جوان سے کہا اے جوان تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک بدصورت اور بدبودار شخص کو دیکھ رہا ہوں جو میرا گلا دبا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اے وہ ذات جو تھوڑی نیکی کو قبول کرتی ہے اور زیادہ گناہوں کو معاف کرتی ہے، میری تھوڑی سی نیکی کو قبول فرما اور زیادہ گناہوں کو معاف فرما۔ اس جوان نے یہ دعا پڑھی۔ پھر آپ نے پوچھا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ اب میں ایک نورانی شخص کو دیکھ رہا ہوں جس سے خوشبو آ رہی ہے، بہترین لباس میں ہے اور مجھ سے محبت سے اور خوش رفتاری سے پیش آ رہا ہے۔ اتنے میں اس کی جان نکل گئی۔ اس واقعے سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ماں راضی نہ ہو خدا بھی راضی نہیں ہوتا۔ ماں کی رضائیت جہاں موت کی مشکلات کو آسانی کے لیے ضروری ہے، وہاں منازل قبر و آخرت سے آسانی سے گزرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یقیناً ماں اس پر راضی ہوگی جو خدمت محبت اور احساس کے ذریعے ماں کو خوش رکھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا خداوندہ مجھے اس دنیا میں میرے جنت کا ہم نشین دکھا دے۔
وہی نازل ہوئی، موسیٰ تیرا جنتی دوست فلاں مقام پر موجود قصائی ہے۔ حضرت موسیٰ اس کی دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک جوان اپنے کام میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھتے رہے کہ اس کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میرا ہم نشیں ہے۔ وہاں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی۔ جب رات ہوئی تو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر حضرت موسیٰ نے فرمایا، آج رات مجھے اپنے گھر ٹھہراؤ گے؟ وہ جوان حضرت موسیٰ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے خندہ پیشانی سے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر مہمان بننے کی دعوت دی اور اپنے گھر لے گیا۔ حضرت موسیٰ اس کے ہر کام کو غور سے دیکھتے رہے۔ پہلے اس نے کھانا تیار کیا، پھر چھت سے ایک زنبیل اتاری۔ زنبیل کیا ہے؟ ایک تھیلا ہوتا ہے، جیسے ایک جھولا ہوتا ہے یا ایک باسکٹ ہوتی ہے۔ اس کو اس زمانے میں زنبیل کہا جاتا تھا کہ جس میں باقاعدہ بچے کو جھولا بھی جھلایا جاتا تھا۔ اس میں سے ایک نہایت کمزور اور بوڑھی عورت کو نکالا، اس کے منہ ہاتھ دھوئے، پھر اس کے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا اس دوران وہ بوڑھی کچھ کلمات ادا کرتی ہے۔ وہ جوان آمین کہتا ہے۔ کھانا کھلا کر جوان نے دوبارہ اس کو زنبیل میں ڈال کر چھت سے لٹکا دیا اور خود مہمان کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے اس جوان سے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ تو اس نے کہا، یہ میری ماں ہے۔ میں کوئی نوکرانی رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ خدمت میں خود انجام دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، وہ کلمات کیا تھے جو وہ دوران غذا ادا کر رہی تھی؟ اس نے کہا، جب بھی میں ماں کو نہلاتا ہوں، کپڑے تبدیل کراتا ہوں اور کھانا کھلاتا ہوں، اس کے زبان سے یہ دعائیہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے خدا میرے بیٹے کو بخش دے اور تجھے موسیٰ کے ساتھ جنت میں ایک درجہ اور بہشت میں ہم نشیں قرار دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا، جوان تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول کر لی، کیونکہ میں نے خدا سے عرض کیا تھا کہ میرے جنتی ہم نشیں کو مجھے دنیا میں ہی دکھا دے، تو خدا نے تیرا پتہ بتایا تھا کہ یہاں پہنچا اور تیرے اعمال دیکھے، اور ماں سے نیکی سے بڑھ کر کوئی اور بہتر عمل میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ہے ماں کی دعا کہ اپنے خدمت گزار بیٹے کے لیے جنت، بلکہ جنت میں حضرت موسیٰ کا ہم نشیں بنانے کی دعا کی۔ خدا نے دعا قبول بھی فرمائی اور اپنے نبی کے ذریعے یہ بشارت بھی دی۔ معلوم ہوا کہ خدا کی نگاہ میں ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ ماں کی دعا کو اولاد کے حق میں خدا رد نہیں کرتا۔ لہٰذا جوانوں سے عرض ہے کہ اگر خدا سے کچھ لینا ہے تو ماں سے کہو کہ دعا کرے، تاکہ خدا اس دعا کو اولاد کے حق میں قبول کرے، اور یہ بھی واضح رہے ماں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرے جو اطاعت گزار اور خدمت گزار ہوگا، اور ماں جس کے حق میں دعا کرے اس کا بھی مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے کہ اس سے دوستی کرنے کے لیے نبی خود چل کر اس کے دروازے پر آتا ہے اور خدا کی طرف سے اپنی دوستی اور ماں کی دعا کی قبولیت کی بشارت دے جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ معاشرے میں نظر آتا ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ بیٹا شادی تک والدین کا اطاعت گزار نظر آتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے اور مالی طور پر استقلال حاصل کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ والدین کا احترام اور ان کی خدمت کا جذبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ والدین کسی بات پر ٹوک دیں تو بیٹا برہم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دونوں مجھے ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، میری بھی کوئی عزت ہے، میری بھی کوئی شہرت ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عزت، شہرت اور ترقی کن کے مرہون منت ہے اور کن کی دعاؤں کے زحمات کے نتیجے میں ملی ہے۔ یہ سب کچھ والدین کی وجہ سے ہے۔ بیٹا ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور ماں باپ حسرت سے بیٹے کی راہ تکتے رہتے ہیں، اور بیٹا جن کی خدمت جہاز سے بھی افضل ہے ان کو چھوڑ کر صرف بیوی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ جس کا مدبر اس کی بیوی ہو وہ ملعون ہے۔ ایک جوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا۔
آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کی خدمت میں رہو کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ انسان خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کے بدلے جنت کی نعمات پاتا ہے، لیکن رسول خدا کی نظر میں اور ان کی نگاہ میں ایک مجاہد ایسا ہے کہ جو جانی قربانی نہیں دیتا لیکن جنت حاصل کرتا ہے، اور وہ ہے ماں کا اطاعت گزار۔ اولاد کے لیے وہی مقام ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے کہ ماں کی خدمت، اطاعت اور ان سے نیکی کرو، خدا تمہیں ماں کے قدموں کے نیچے اور اس کے قدموں میں جنت عطا کرتا ہے۔ اگر ماں اس بلند مقام پر فائز ہوئی ہے تو ان زحمات کے عوض کہ جو ماں حمل سے لے کر دودھ پلائے مکمل ہونے تک، بلکہ پرورش کی تمام کٹھن منازل گزار کر اولاد کو جوانی کی منزل تک پہنچانے تک اپنی تھکاوٹ، بیداری، بیماری، بھوک، پیاس اور مختلف زحمات اور تکالیف برداشت کرتی ہے، اولاد کو سکون و آرام پہنچاتی ہے۔ جو ماں اولاد کے بارے میں اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور صحیح پرورش کر کے اولاد کو صالح بنا دیتی ہے تو خدا کی نگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد صالح کی جنت اس عظیم ماں کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ مالک بن دینار نے سفر حج کے دوران عرفات میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھا تو دل میں کہا کاش یہ پتہ چلتا کہ کس کا حج قبول ہوا ہے۔ رات کو خواب میں ایک آدمی نے کہا کہ سب کا حج قبول ہے مگر محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہے۔ تلاش کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ عابد و زاہد ہے، مکہ کے کسی خرابے میں عبادت میں مصروف ہوگا۔ میں وہاں پہنچا، دیکھا ہاتھوں کو گردن میں باندھ رکھا ہے، پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے اور نماز میں مصروف ہے۔ مجھے دیکھ کر کہا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ تم خواب دیکھ کر آئے ہو، میں مالک بن دینار ہوں۔ اس نے کہا ہر سال کوئی نہ کوئی نیک آدمی میرے بارے میں خواب دیکھ کر آتا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں شرابی تھا، ایک دن پہلی رمضان کو میں نے شراب پی لی تھی، ماں نے مجھے خوب جھاڑا اور میں نے غصے میں آ کر ماں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تنور میں پھینک دیا، اور میں جب ہوش میں آیا تو بہت پشیمان ہوا اور فرتے ندامت سے میں نے اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا، پاؤں میں زنجیر ڈال دی، اور ہر سال حج پر آ کر دعا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ابھی تک 26 غلام اور 26 لونڈیاں آزاد کر چکا ہوں، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ مالک نے کہا اے بدبخت، نزدیک ہے کہ تم اس قبیح کام کی وجہ سے پوری دنیا کو جلا ڈالو۔ اسی رات میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا مالک، لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ کرو، خدا نے محمد بن ہارون کی حالت پر رحم فرمایا ہے، اس کی دعا قبول فرمائی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ اسے خبر دو کہ 3 دن دنیا کی آگ میں رہو گے۔ خدا اس کی ماں کا دل اس کی طرف مائل کرے گا اور اس پر رحم آ جائے گا، اور جو ہی ماں اس کو معاف کرے گی دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے آ کر اس کو خواب سنایا، خواب سنتے ہی فرتے مسرت سے اس کی روح پرواز کر گئی اور میں نے اس کو غسل و کفن دے کر دفن کیا۔ اس دردناک واقعے سے واضح ہوا کہ انسان شقی القلب ہو جائے تو بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اور وہ ماں باپ دین اور خدا و رسول کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ قرآن کے مطابق سمون بکمون امیون فہم لا یعقلون کا مصداق بن جاتا ہے، اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور جب پانی سر سے گزر جائے تو افسوس و ندامت کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ بات واضح ہوئی کہ جب تک ماں راضی نہ ہو خدا بھی راضی نہیں ہوتا، اور اس دوران نہ اس کی نماز، روزہ اور حج وغیرہ قبول ہوتے ہیں اور نہ دعا و توبہ قبول ہے۔ ماں جب راضی ہو جائے تو اعمال، دعائیں اور توبہ کی قبولیت کی بشارت کے ساتھ جنت کی خوشخبری بھی ملتی ہے۔ محمد بن ہارون کی دعا اور توبہ ماں کے راضی ہونے پر قبول ہوئی اور ماں کی رضائیت سے جنت مل گئی، اور یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ والدین کی رضائیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ ہوں، بلکہ مرنے کے بعد بھی رضائیت حاصل ہو سکتی ہے، اور ناراضگی بھی اسی طرح ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ والدین ہم سے راضی ہوں
اور والدین کی رضائیت کی وجہ سے خدا کی رضائیت حاصل ہو اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ ایک عابد ہمیشہ اپنی ماں کے قدموں کو چومتا تھا۔ ایک دن اپنے بھائیوں کے پاس دیر سے آیا تو انہوں نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں جنت کے باغات کی سیر میں مستغرق تھا، کیونکہ میں نے سنا ہے جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کو 3 بار ماں کے بارے میں سفارش اور باپ کے بارے میں 1 بار سفارش فرمائی ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں ایک آدمی مر گیا، دفن کیا تو قبر نے اس کو اگل دیا، قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا یقیناً اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ماں کو حاضر کیا گیا، ماں نے رسول خدا کی خاطر معاف کیا تو قبر نے اس کو قبول کیا۔ ان واقعات و روایت سے اب ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب تک ماں خوش نہ ہو، نہ وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے اور نہ وہ شامل رحمت و نعمت ہوتا ہے، بلکہ زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایک دن رسول اکرم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے۔ سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت البقیع میں قدم رکھیں تاکہ آپ کے قدم مبارک کی برکت سے بعض پر خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ میں صحابہ جنت البقیع تشریف لائے، راستے سے حضرت علی کو بھی ساتھ لیا، اور ایک قبر میں سے دردناک آوازیں آئیں۔ وہ کہہ رہا تھا، الامان یا رسول اللہ۔ آپ نے عذاب کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ ماں کی نفرین نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ رسول اکرم نے بلال سے فرمایا، مدینے میں صدا بلند کرو۔ بلال نے پکارا، اے لوگو، قبرستان بقیع میں جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہا، یا رسول اللہ، میں اس قبر والے کی ماں ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا بیٹا عذاب میں ہے، اس کو معاف کر دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس کی میں نے شیر جان اور خون جگر سے پرورش کیا تاکہ ایک دن یہ میرا سہارا بنے، لیکن یہ جوان ہوا اور مجھے اذیت و آزار دینے لگا۔ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور فرمایا، یا اللہ، بحق کے خمسۃ النجبا، اس کے بیٹے کی آواز اس ماں کو سنا دے تاکہ یہ اپنے بیٹے پر رحم کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، اپنے بیٹے کی قبر پر کان رکھ کر سنو۔ ماں نے قبر سے کان لگایا تو بیٹے کی فریاد سنی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہے، اے ماں مجھے بخش دے، ورنہ قیامت تک اسی طرح عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ اس پر ماں تڑپ اٹھی اور کہا، خدا بندہ، میں نے اس کو معاف کیا اور تو بھی اس کو بخش دے اور اس کو لباس رحمت پہنا دے۔ اس واقعے میں آ کے والدین کا عبرتناک انجام بھی نظر آتا ہے کہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ماں کی رضائیت اور دعا کا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمتیں نازل کیں اور قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا۔ جب تک اس جوان کی قبر پر ماں نے آ کر معاف نہ کیا اور دعا نہ دی، اس کو عذاب الہی سے نجات نہ مل سکی۔ اور جب ماں کے قدم اس قبر پر پڑے اور اس کے حال پر رحم کیا اور معافی کے ساتھ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کی برکت سے اس کی قبر کو جنت بنا دیا۔ تفسیر نیشا پوری میں روایت ہے کہ رسول اکرم ایک جوان کے احتضار کی حالت میں عیادت کے لیے آئے، یعنی جاں کنی کے عالم میں عیادت کے لیے آیا۔ آپ نے دیکھا اس کی زبان بند ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، پڑھتا تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ لوگوں نے کہا، دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ آق والدین ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں اس پر ناراض ہے۔ آپ نے اس کی ماں کو بلایا اور فرمایا، اس کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا، میں اس کو کیسے معاف کروں؟ اس نے مجھے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، آگ جلا دو۔ ماں نے عرض کیا، وہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا، اس کو مکافات عمل کے طور پر جلانا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، میں راضی نہیں ہوں کہ جس کو میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پرورش دی، 2 سال اپنے پستانوں سے دودھ پلایا ہو،
اور ایک مدت میرے پاس رہا ہو، میں اس کو جلانے نہیں دوں گی۔ میں نے اس کو بخش دیا اور میں اس پر راضی ہو گئی ہوں۔ جو ہی ماں راضی ہوئی، اس کی زبان کھل گئی اور موت اس پر آسان ہو گئی اور آگ سے نجات مل گئی۔ بس ایک ماں اپنے بیٹے کے جلنے پر راضی نہیں ہوتی تو وہ رحیم پروردگار اپنے بندوں کے جہنم میں جلانے پر کیسے راضی ہوگا کہ وہ پروردگار جو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن بندہ خود پروردگار کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اور اپنے والدین کی نافرمانی کر کے جہنم میں کودنا چاہتا ہے، تو اس میں خدا اور والدین کا کیا قصور ہے؟ خدا اپنے بندوں کو اور والدین اپنی اولاد کو ہرگز جلانا نہیں چاہتے، بلکہ مختلف طریقوں اور بہانوں سے نجات دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ جنت کی نعمات میں اطمینان کی زندگی گزاریں اور دنیا میں کامیاب ہوں۔ ماں کا حق ہے کہ تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ جان لو اس نے تمہیں اٹھایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہ تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ جان لو اس نے تمہیں اٹھایا ہے اور اس حالت میں کوئی تمہیں نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اپنے شیر جان سے تمہیں پلایا ہے کہ کوئی تمہیں ایسی غذا نہیں دے سکتا۔ کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، بال، جلد اور سارے اعضاء و جوارح کو تمہارے لیے سپر بنا دیا تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے۔ اس حال پر بھی خوشی اور راضی ہے کہ اس راہ میں ناگوار حالات، مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، یہاں تک کہ باقدرت تمہاری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوئی اور تجھے زمین پر رکھ دیتی، اس وقت بھی وہ اس بات پر خوش ہے کہ تم سیر ہو جائے اور خود بھوکی رہے، تجھے پہنائے اور خود برہنہ رہے، تجھے سیراب کرے اور خود پیاسی رہے، خود دھوپ میں اور تجھے سائے میں۔ بے نوائی و بیچارگی اپنے لیے پسند کرتی ہے اور تجھے ناز و نعمت میں دیکھنا چاہتی ہے، خود جاگتی ہے، تجھے سلا دیتی ہے۔ اس کا پیٹ تیری اقامت گاہ تھا، اس کی گود تیری پناہ گاہ تھی، اس کے پستان تیرے لیے سر چشمہ غذا تھے، اس کی جان تیری بلاؤں کے لیے سپر، گرمی سردی تیرے لیے اور تیری جگہ خود برداشت کرتی تھی۔ ان تمام احسانات اور محبتوں کے مقابلے میں تجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہرگز ماں کا شکر اور حق تم ادا نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ اپنی توفیق خاص کے ساتھ تیری مدد فرمائے۔ تو آج کا چیپٹر ہم اپنا یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ماں کی فضیلتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر احادیث دیکھنا شروع کریں، کلام پاک میں پڑھنا شروع کریں تو زمانے بیت جائیں، لیکن ماں کے احسانات کا بدلہ ہم کسی صورت نہیں اتار سکتے۔ اے اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں تو ان کی اولادوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ ان کی خدمتیں کریں، کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان سے ابھی معافی مانگ لیں، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کی قبر پر جا کے گڑ گڑائیں، ان سے معافی مانگیں اور ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کروائیں۔ اور ہمیں یہ موقع پھر نصیب نہیں آئے گا اگر ہماری آنکھ بند ہو گئی، ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا، چاہے ہم نے کتنی عبادتیں کی ہوں، چاہے کتنے ہم نے حج کیے ہوں اور زکوٰۃ دی ہو، خمس دیا ہو اور دیگر معاملات زندگی کیے ہوں یا امداد کی ہو لوگوں کی، لیکن سب بیکار چلی جائیں گی۔ ابھی غنیمت ہے، غنیمت ہے، غنیمت ہے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے تمام احباب اور فیملی چینل ممبر جو ہیں ان کی جو بھی دلی اور شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، اور ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں تیرے بندے جہاد میں مصروف ہیں ان کی مدد غیبی عطا فرما ان کو، اور ہمیں بھی بخش دے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔